اسرائیل ایران جنگ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ ایرانی دارالحکومت تہران کے مختلف علاقوں میں 5 کار بم دھماکوں نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تہران کی ایک بڑی پائپ لائن بھی تباہ کر دی گئی ہے اور پورے شہر کی سڑکیں پانی سے بھر گئی ہیں اس وقت۔ اسرائیلی فضائی حملوں اور کار بم دھماکوں میں اب تک 14 ایرانی سائنسدان شہید ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹینشن کے دوران گزشتہ رات سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان، روسی صدر ولادیمیر پوٹن، فرانسیسی صدر میکرون، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امیر قطر کے علاوہ فلسطین کے وزیر اعظم کے آپس اور ایرانی صدور سے رابطے ہوئے ہیں، جس میں کشیدگی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ آج بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران میں معاہدہ ہو جائے گا اور وہ اسے یقینی بنائیں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکی صدر نے مزید لکھا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا بھارت اور پاکستان کے درمیان انہوں نے کروایا ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ روسی صدر کی ثالثی کی پیشکش کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ ناظرین ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب مسلسل بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت اور نیتن یاہو کی طرف سے جنگ بندی کی عالمی اپیلیں مسترد کیے جانے کے دوران ایران نے گزشتہ رات اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائلز کا ایک اور بڑا حملہ کیا، جس کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے بھی ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کل رات ایران کی طرف سے اسرائیل پر ہونے والے حملوں میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 14 اسرائیلی ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل حملے کے بعد مقبوضہ شہر حیفا، تل ابیب اور بیت المقدس میں سائرن کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ میزائل حملوں میں اسرائیلی جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل پر عماد، خضر اور خیبر شکن میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ حیفا میں اسرائیل کا ایک بڑا آئل ڈپو تباہ ہو گیا ہے۔ اب تک ایران اسرائیل کے 3 F-35 طیارے اور 10 جہاز مار گرانے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اسرائیل اس کی تردید کرتا ہے۔ AFP کے مطابق ایرانی حملوں کے دوران لاکھوں اسرائیلی شہریوں نے رات شیلٹرز میں گزاری ہے۔ اسرائیلی صدر نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ ایک انتہائی افسوسناک اور مشکل صبح ہے۔ آج ایرانی حملوں کے دوران لبنان سے حزب اللہ کی طرف سے نیتن یاہو کے آبائی گھر پر حملے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر کامیاب حملوں نے اسرائیلی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم کا پول کھول ڈالا ہے، جس سے متعلق اب تک بڑی بڑی باتیں مشہور ہوتی تھیں، لیکن اب ایرانی میزائلز کے آگے ناکارہ ثابت ہونے کے بعد اس آئرن ڈوم سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جس کے مطابق اسرائیلی میزائل شکن دفاعی سسٹم آئرن ڈوم جو 2011 سے فعال ہے، یہ مختصر فاصلے کے راکٹس کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس نظام کی کامیابی کی شرح 90% سے زائد بتائی جاتی ہے، جو ریڈار، کمانڈ سینٹر اور تعمیر میزائل پر مشتمل ہے۔ اس نظام کی ایک بیٹری صرف 100 سے 150 مربع کلومیٹر کے علاقے کی حفاظت کر سکتی ہے، جس سے بڑے حملوں میں اس کی صلاحیت جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔ تو یوں حالیہ دنوں میں بڑی تعداد میں میزائلز کے سیچوریشن اٹیک نے اس پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر میزائلز روک لیے گئے ہیں، لیکن چند نے اہداف کو نشانہ بنا لیا ہے، جس سے معمولی نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسرائیل نے فوجی اڈوں کو اسرائیل کے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے اور آئرن ڈوم کو ناکام کر دیا گیا ہے۔ امریکہ جو مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اسرائیلی حملوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی امریکہ نے اسرائیلی دفاعی نظام کی ناکامی کے بعد یوکرین سے بعض میزائلز اور دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے بتایا ہے کہ یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل مشرق وسطی بھیج دیے گئے ہیں۔ اب اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی حملے امریکی حمایت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عباس عراقچی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکی افواج اسرائیلی حکومت کی معاونت کر رہی ہے، جس کے لیے امریکہ کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ جبکہ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں اب تک 128 افراد جاں بحق اور 900 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ ان کارروائیوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایران کے اس بیان کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا موقف دہرایا کہ امریکہ کا ایران پر ہونے والے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ
ٹرمپ نے ایران کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر امریکہ پر کسی بھی صورت میں حملہ کیا گیا تو امریکی مسلح افواج کی مکمل طاقت اور قوت تہران پر ایسے انداز میں نازل ہوگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ تڑی کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے۔ ایران کو اسرائیل کے ساتھ پرامن معاہدے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اس کشیدگی کے درمیان ناظرین، ایرانی میڈیا اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ تعاون کے شبے میں 2 افراد کو گرفتاری کی خبریں بھی دے رہا ہے۔ موساد کی دہشت گرد ٹیم کے 2 ارکان بم دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات بنانے پر کام کر رہے تھے۔ دوسری طرف اسرائیلی حملے جاری ہے۔ خبروں کے مطابق اسرائیلی حملے میں تہران میں شہران آئل ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران پر جاری فضائی حملوں کے دوران پاسداران انقلاب سمیت ایرانی افواج کے 20 سے زائد اعلیٰ فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن تاحال ایرانی حکومت کی جانب سے اس دعوے کی کوئی تصدیق یا پھر تردید ہوئی نہیں ہے۔ صہیونی افواج نے تہران اور دیگر اہم ایرانی علاقوں میں واقع کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، اسلحہ گوداموں اور فوجی ہیڈ کوارٹرز پر کامیاب حملوں میں ایرانی فورسز کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تہران کو بیروت بنانے کی دھمکی دی ہے۔ تہران میں جوہری تنصیبات کے ارد گرد رہنے والے شہریوں کو علاقے سے انخلا کرنے کی وارننگ دی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس اب بھی ایران میں اہداف کی ایک طویل فہرست موجود ہے جنہیں نشانہ بنانا اس وقت باقی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو ایران کا فوجی رد عمل مزید شدید ہوگا۔ اسی دوران امریکہ کی طرف سے برطانیہ نے بھی مشرق وسطیٰ میں جنگی سامان بھیج دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ نے مشرق وسطیٰ میں جنگی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس درمیان ایرانی فوج کی جانب سے برطانوی بحریہ کے جنگی جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روکنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، جبکہ برطانوی وزیر خزانہ نے اشارہ دے دیا ہے کہ ان کا ملک تہران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی ایٹمی پروگرام اسرائیل کے ساتھ ساتھ یورپ کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔ ایران نے برطانیہ، فرانس اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان ممالک نے جنگ میں اسرائیل کا دفاع کیا تو ایسی صورت میں تہران ان ممالک کے خطے میں موجود فوجی اڈوں کو ہدف بنائے گا۔ اسرائیل کی ناظرین بڑھتی ہوئی جارحیت اور اس کو حاصل مغربی حمایت کے ساتھ ہی ایران نے اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں دھمکی دے دی ہے کہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اسٹریٹجک اور فوجی اہمیت کی حامل ابنائے ہرمز کی بندش کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عمان اور ایران کے درمیان واقع ابنائے ہرمز تیل کی ترسیل کے لیے دنیا کا اہم ترین یہ داخلی مقام ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دنیا میں تیل کی قیمتوں میں ایک بہت بڑا اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ عالمی ثالثی کی کوششوں کے باوجود ایران اسرائیل جنگ سے مشرق وسطیٰ خطرناک دور میں داخل ہو گیا ہے، اور جس طرح کچھ مغربی ممالک اسرائیل کی طرفداری کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس سے اب یہ سوال obviously اٹھ رہا ہے کہ اگر چند دنوں میں یہ جنگ رکتی نہیں ہے یا روکی نہیں جاتی تو کیا اس کا دائرہ پھر خطے سے نکل کر عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے؟ ایران کے خلاف جنگ کے ساتھ ساتھ قابض اسرائیلی فوج نے معصوم فلسطینیوں پر بھی مظالم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج غزہ میں بھوک سے تڑپتے نہتے فلسطینیوں کی امداد کی اس میں جمع ہوئے تو یہ حیوان نما اسرائیلی فوجیوں نے ان پر گولیاں برسا دیں، جس سے 37 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، اور یہ نمبر مستقل بنیادوں پر انکریز کر رہا ہے۔